بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کن کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے، آج ہم اس کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں۔ نماز میں بات چیت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے یا بھول سے یا کسی کے بات کرنے پر مجبور کرنے کی وجہ سے، یا اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ بات چیت کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بات چیت میں کم یا زیادہ کا کوئی فرق نہیں، اگر کوئی بات نماز کے صحیح کرنے کے لیے بھی کہی گئی، جیسے امام کی بھول بتانے کی نیت سے کچھ کہا ہو، جب بھی نماز جاتی رہی۔ آخری رکعت میں جان بوجھ کر بات چیت کرنے سے نماز اسی وقت فاسد ہوگی جبکہ تشدد پڑھنے کے برابر نہ بیٹھا ہو، اور اگر اتنی دیر بیٹھ چکا ہے تو نماز پوری ہو گئی، لیکن مکروہ تحریمی ہوئی، دہرانا بہتر ہے۔ نماز اس بات سے فاسد ہوگی جس میں اتنی آواز ہو کہ کم سے کم وہ خود سن سکے، اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو جیسے کوئی شور غل وغیرہ، اور اگر اتنی آواز بھی نہ ہو بلکہ صرف قرات یا تسبیحات کے الفاظ ہو، صحیح کرنے کے لیے ہو، تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نماز پوری ہونے سے پہلے بھول کر سلام پھیر دیا تو حرج نہیں، اور جان بوجھ کر پھیرا تو نماز جاتی رہی۔ کسی شخص کو سلام کیا یا جواب دیا، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر، نماز فاسد ہو گئی۔ دوبارہ پڑھے، ہاتھ کے اشارے سے دیا تو مکروہ ہے۔ عشاء کی نماز کو تراویح سمجھ کر، جوہر کو جمعہ سمجھ کر یا اپنے کو مسافر سمجھ کر 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ دوبارہ پڑھے، لیکن دوسری رکعت کو چوتھی سمجھ کر سلام پھیرا تو نماز پوری کر کے سجدہ سہو کرے۔ نمازی کسی بات کا جواب سر یا ہاتھ سے ہاں یا نہیں کا اشارہ کر کے دے تو نماز فاسد نہیں ہوئی، مکروہ ہوئی۔ کسی کو چھینک آنے پر جواب میں نمازی نے یرحمک اللہ یا جواب کی نیت سے الحمدللہ کہا، نماز فاسد ہو گئی، اور خود اسی کو چھینک آئی اور اپنے کو مخاطب کر کے کہا تو فاسد نہ ہوئی۔ نماز میں چھینک آئی، کسی دوسرے نے یرحمک اللہ کہا اور اس نے جواب میں کہا آمین، نماز فاسد ہو گئی۔ کسی خاص موقع پر کہے جانے والے کلمے جیسے خوشی پر الحمدللہ، تعجب پر سبحان اللہ، یا لا الہ الا اللہ، یا اللہ اکبر کہا، نماز فاسد ہو گئی۔ اور اگر جواب کی نیت سے نہ کہا بلکہ یہ ظاہر کرنے کے لیے کی نماز میں تو فاسد نہیں ہوئی۔ آ او اوف دوف یہ الفاظ درد مصیبت کی وجہ سے نکلے یا آواز سے رویا اور کچھ آواز پیدا ہوئی، ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہی۔ اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز و کوئی لفظ نہیں نکلا تو حرج نہیں۔ مریض کی زبان سے بے اختیار آ او نکلا، نماز فاسد نہ ہوئی۔ اسی طرح چھینک، کھانسی، جماہی، ڈکار میں جو لفظ مجبوراً نکلتے ہیں معاف ہے۔ ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر کئی بار حرکت دی تو ایک ہی بار کھجانا کہا جائے گا۔ نماز کے دوران کھانا پینا نماز کو فاسد کر دیتا ہے، چاہے جان بوجھ کر ہو یا بھول سے، تھوڑا ہو یا زیادہ، یہاں تک کہ اگر تل وغیرہ چبائے نگل لیا یا کوئی قطرہ اس کے منہ میں گرا اور اس نے نگل لیا، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دانتوں سے خون نکلا تو اگر دھوپ زیادہ ہے تو نکلنے سے فاسد نہیں ہوگی، اور خون زیادہ ہے تو فاسد ہو جائے گی۔ خون زیادہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ حلق میں خون کا مزہ محسوس ہو۔ نماز اور روزہ توڑنے میں مزے کا اعتبار ہے اور وضو توڑنے میں رنگ کا۔ منہ میں شکر وغیرہ ڈالی جو گھل کر حلق میں پہنچتی ہے، اس سے نماز فاسد ہو گئی۔ گود منہ میں ہے، اگر چبایا اور تھوڑا سا حلق سے اترا گیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ جسم یا کپڑے میں اتنی ناپاکی لگ گئی ہو جس سے نماز نہیں ہوتی، اور اسی میں پورا رکن ادا کر لیا، یا 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر وقت گزر گیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ سطر کھلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ جان بوجھ کر سطر کھولنا بالکل نماز کو فاسد کر دیتا ہے، چاہے فوراً ڈھک لے، اس میں وقت کا کوئی لحاظ نہیں۔ کسی نمازی کو کسی جانور نے ایک دم 3 قدم کے برابر کھینچ لیا یا
ढकेल दिया तो नमाज फासिद हो गई। सांप बिच्छू मारने से नमाज नहीं टूटती, जबकि न 3 कदम चलना पड़े न 3 बार मारना पड़े। और अगर 3 कदम चलकर या 3 बार में सांप बिच्छू वगैरह को मारा तो नमाज जाती रहेगी, मगर मारने की इजाज़त है चाहे नमाज फासिद हो जाए। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।